عقل کہتی ہے کہ بتوں کے سامنے مت جھکو، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کل جدہ میں مجھے ایک انڈین ملے، مسلم تھے، انڈیا کے تھے، کہتے ہیں مفتی صاحب میں حیران ہوتا ہوں، اتنے پڑھے لکھے ہندو انڈیا میں، سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کی مورتیوں سے مانگتے کیوں ہیں؟ یہ کہہ رہے ان کو کیا ہو گیا؟ چلو کوئی جاہل ہو، اول تو جاہل میں بھی اتنی سینس تو ہوتی ہے نا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو پتھر کے بنے ہوئے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ وہ بڑا حیران، کیوں سعودی عرب میں تو بڑا توحید کا ماحول ہے نا۔ مجھے یاد ہے، دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا، میں نے کسی کو کسی بت کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے ہی نہیں۔ ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں، فلموں میں بچپن میں، اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا، سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی۔ میں جب برما گیا نا، پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا، تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں، میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ، وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے۔ اچھا بت میں بھی ایک بڑا بت تھا، ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی۔ میں نے نا اس سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا، جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں کہ ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا، ایک الگ کیفیت بنتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے، اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے، لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا، میں عجیب، میرے پر کیف، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر، اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا، اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، تیرے کان سنتے ہیں، تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی، تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی، تو انسانیت کی خدمت کر، ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے نا۔ اور یہ تو کسی کام کا نہیں، کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنا ہے، اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے، ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے، کیا کچھ انسان نے ایجاد نہیں کر لیا نا۔ صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا آپ، کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا، کتنی قابلیت، کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور بیٹھا کس کے سامنے ہے؟ ایک پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اس بت کو اللہ اگر سینس دیں تو کیسا ہنسے گا اس کے اوپر کہ تو نے مجھے بنایا ہے، جو مشینیں تو نے بنائی ہیں نا، فیکٹریاں تو نے بنائی ہیں، تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہیں، میں ان میں بناؤں۔ پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا، ٹائم لگتا تھا، اب جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی ہے، ادھر جناب مسالہ ڈالو، بھگوان بن کے فوراً باہر۔ میرا ایک مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا، اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی مسخر کر دیا۔ ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے، انسان کو سجدہ کر رہی ہے، اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، حالانکہ ویڈیوز میں، کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں عجیب، اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان پیدا کر۔ خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا ہے۔ کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کھلاتے نہ پلاتے، گھر سے نکال دیتے، یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو، تم بھی مسلمان ہو۔ یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا۔ اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ وہ موت تک کیا تھے؟ ایمان پر موت ہوئی ہے، ایمان پر، جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں، اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ کلچر، سوسائٹی، خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ، کیا ہوگی بہرحال، اور وہ کیا کر رہی ہے، اس کے سامنے جھک رہی ہے۔ جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں، آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں،
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا. نا 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 نا, ہم خدا کو سمجھیں گے, خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے. اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں, مجھ میں غیرت بھی ہے. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے. ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے, کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. بھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی, لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے, اس کو غضب بھی آتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا, جو آپ کا خالق ہے, جو خدا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو, کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی, باپ کہہ رہے پانی پلاؤ, آپ پانی بولو نہیں پلاتے, غصہ آتا ہے باپ کو. سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ. آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ, آپ پاؤں نہیں دباتے. جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو, آپ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں, باپ کون ہے میرا, بولو یہ. لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو. یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی. باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی, تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا, اس کے بعد اب کیا ہے, بولو نا. بس اب نہیں ہو. اگر غیرت ہوگی, شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے, کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ, بد اخلاقی کر رہی ہے, لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی, تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں, یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے, وہ کہے گا یہ اینڈ ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی, عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں, نافرمان بھی ہوتی ہیں, یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے. شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے بنایا, پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی, جیسی ہے برداشت کرو, چلاؤ گھر. لیکن ایک حد ہے نا. آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے, میں کسی اور کے بستر پہ سوؤں گی. شوہر بے شک میرے آپ ہو, تو آپ کیا کہو گے؟ اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے انف, اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے, شرابیں بھی پی جاتی ہیں. اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں, لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی, جہنم میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ. جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے, سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے. جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی, نکل جائیں گے. سود خور سزا ملے گی, نکل جائیں گے. جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے, کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں, دینے والا وہ ہے, مانگ کس سے رہے ہو؟ کسی اور سے مانگ رہے ہو. اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا. کتنی بڑی نعمت ہے توحید. تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے, میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا. آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے اور اللہ سے, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا, ہمارا کہاں کمال ہے بھائی.
اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر تباہ کر دیتا ہے انسان کو. ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر, آپ کا خاندان, کیا آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے, میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے, میری ماں جھکتی تھی, میرے دادا جھکتے تھے. ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھائی لم یلد ولم یولد, وہ خدا ہے, وہ نہ کسی کو جنتا ہے, نہ اس نے کسی کو, نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ عقل کہتی ہے, یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے. عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے, محبت سے, عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے, خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ آل عمران میں, اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے, ایک رتبہ دیتا ہے, وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا, وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا؟ خدا. تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں؟ یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں, میری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے کونو ربانیین, اللہ والے بنو. کس کی طرف جاؤ؟ جو سفیر ہوتا ہے, جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا. وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا. امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ, نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا. اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, سفیر ہیں. جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا, وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو. قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے. میں نے ہم جب حرم میں تھے, یہ سورہ آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے, بڑا مزہ آ رہا تھا نا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں, مصر میں, شام میں عیسائی ہیں, کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے؟ کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی, ان کی تو زبان ہے عربی, لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو, عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں, نیچر کو. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے. اس کا مطلب ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ خدا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, دیکھو عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے, وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا. جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہیں, معبود نہیں ہیں, عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے. اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے, عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے. تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے. عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی, اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا. تو یہ کلچر ہے میرے بھائی, ماحول ہے جو انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو, گمراہی کی طرف لے کے جاتا. قرآن کلیئر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو کہ عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے. تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی؟ دل کی. دل کلچر کو فالو کرواتا ہے, ماں باپ کو فالو کرواتا ہے. عقل کہتی ہے نا 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 نا, میرا باپ اگر پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا تھا, میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے, میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں گا. میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا, میری ماں مانگتی تھی, میرے پیر مانگتے تھے, اس سے مسٹیک ہوئی ہے, میں بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا. حاجات پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اب تو مشرکین نبی کی قبر پہ جا کے معاذ اللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ کہ مجھے وہاں مدینہ میں گیا, بھائی مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لیے یہ دعا مانگیں. میں نے کہا یار جو توحید کے علمبردار پیغمبر ہیں, آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو. نبی سے تھوڑی دعا دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. حاجت کون پوری؟ یہ تو جو قبر میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات کو تم ان کی قبر پہ جا کے دھجیاں اڑا رہے, ان کی تعلیمات کی. کیسی عقل ہے, کیسی جہالت ہے. بس جو پیر صاحب, جو بزرگوں نے, جو جاہل بزرگ, ہم بزرگ لیس نہیں ہیں الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں. بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کچھ توحید پرست ہوتے ہیں, کچھ مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں. تو عقل سے کام لو میرے بھائی. تو یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی نا, عقل اور دل, تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے. کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس برائی کا آپشن نہیں ہے, اس کے پاس آپشن ہے. ہندوؤں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں 17-18 سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہیں. وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماں باپ قتل کر دیں گے, لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, ہم
اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں یار, لیکن اللہ نے ان کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے. کہتے ہیں ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے ہم. پھر وہ میرا کلپ سنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے, ایسی مجبوری میں شو نہیں کیا جا سکتا. تو میں ان سے عبرت میں حاصل کرتا ہوں عبرت. ایک تو لڑکی میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے, پھر عمر دیکھو. تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے ماحول سے اتنی مخالفت کی, کلچر کے اثر کو قبول نہیں کیا. ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی, ہمیں تو ماں باپ سے موٹیویشن ملی, ہمیں تو ماں باپ نے نماز سکھائی. ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے, اگر ہم توحید کا راستہ چھوڑیں گے, اگر ہم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری چھوڑیں گے, ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے. کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینسٹ چل رہا ہے. پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کریں اور ہمیں کلچر اچھائی پہ سپورٹ کر رہا ہو, پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پہ جائیں, تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے, عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے, اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھڑوا دے جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے.